جلوائے جانا جلوائے جانا جلوائے جانا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، آج کا موضوع ہے اطاعت رسول۔ یہ ایمان کا بنیادی حصہ ہے اور بڑی اہم بات ہے، کیونکہ قرآن میں بار بار اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ رسول کی اطاعت کا بھی ذکر کیا ہے، اور پھر کئی جگہ آگے جا کر صرف اطاعت رسول کا ہی حکم ہے، اور یہ کہہ دیا گیا کہ اطاعت رسول کا مقصد ہی اللہ کی اطاعت ہے۔ لہذا صحابہ کرام جو تھے وہ زیارت رسول اور اطاعت رسول کی وجہ سے اس مقام پہ پہنچے۔ آج بھی اگر کوئی شخص بڑی نمازیں پڑھ لے، بہت زیادہ وہ وظائف کر لے، لیکن وہ صحابی نہیں بن سکتا۔ کیوں نہیں بن سکتا؟ اس لیے کہ اس وقت زیارت رسول میسر نہیں ہے۔ لہذا اطاعت رسول اور زیارت رسول دو بڑی اہم چیزیں ہیں۔ لیکن ایک عجیب واقعہ ہے کہ اویس قرنی جو ہے وہ عاشق رسول تھے، تو ایک دفعہ انہوں نے حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو پیغام بھیجا کہ میں آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، لیکن میری والدہ بیمار ہیں اور میں ان کی تیمارداری میں رہتا ہوں، اور کوئی دوسرا آدمی نہیں ہے جو ان کی تیمارداری کر سکے، تو اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں آپ کی زیارت کر لوں۔ تو حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اویس قرنی کو زیارت سے روک دیا اور یہ حکم دیا کہ جب تک تمہاری ماں ٹھیک نہیں ہوتی تم میری زیارت کا شوق دل سے نکال دو۔ اب یہاں یہ بڑی سوچنے کی بات ہے کہ یہ حکم ایک ایسے شخص کو دیا جا رہا ہے جو سچا عاشق رسول ہے، تو جب اس کو یہ حکم دیا گیا ہوگا کہ تم میری زیارت نہ کرو تو اس کے دل پہ کتنے آرے چلے ہوں گے، کتنا دل اس کا پریشان ہوا ہوگا۔ لیکن اس وقت اویس قرنی نے زیارت رسول کا جو شوق تھا ان کے دل میں، اس کو اطاعت رسول پہ قربان کر دیا، اور جب تک ان کی والدہ صحت یاب نہیں ہوئی وہ نہیں آ سکے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ لیکن حضور نے ایک دفعہ حضرت عمر سے کہا کہ اویس قرنی اگر تمہاری زندگی میں کبھی آئے تو اس سے اپنے حق میں دعا کرانا۔ اب یہ حکم کس کو دیا جا رہا ہے؟ فاروق اعظم کو، جو ہر وقت زیارت رسول میں مصروف رہتے تھے۔ ان کو کہا جا رہا ہے کہ اویس قرنی سے اپنے حق میں دعا کرانا۔ تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اطاعت رسول تو زیارت رسول سے بھی اوپر آ جاتی ہے۔ اسی لیے قرآن میں کہا گیا کہ جنگ احد میں جو جنگ ہاری گئی ہے اس کی وجہ اطاعت رسول سے انحراف تھا۔ جن صحابہ کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس چوٹی میں کھڑا کیا تھا اور کہا تھا کہ یہاں سے کبھی نہ ہلنا، جب وہ وہاں سے ہلے تو اس کے بعد وہ جو فتح تھی وہ شکست میں تبدیل ہو گئی۔ تو اطاعت رسول سے اگر صحابی بھی ہٹ جائے یا وہ لوگ بھی ہٹ جائیں تو ان پر بھی زوال آ جاتا ہے، اور وہ جو جنگ جیتی ہوئی تھی وہ شکست میں بدل گئی۔ تو اطاعت رسول کا وہ مقام ہے۔ تو اویس قرنی نے کمال کیا بہت بڑا کہ وہ سمجھ گئے کہ اطاعت رسول ہے کیا، اس لیے انہوں نے زیارت رسول کی ضد چھوڑ دی، اپنے شوق کو دل سے نکال دیا کہ دین اپنے شوق کا نام نہیں ہے، دین تو اللہ رسول کے احکام ماننے کا نام ہے، دین اپنا شوق پورا کرنے کا نام نہیں ہے۔
چونکہ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا جائے کہ اپنے بچے کو قربان کر دو اور جوان بچے کو، تو وہاں یہ شوق کی بات تو نہیں ہے، وہاں تو حکم کی بات ہے کہ وہ چھری لے کے چل پڑے۔ اب نہ سوال کی بات ہے نہ چوں چرا کی بات ہے، بلکہ حکم ماننے کی بات ہے، اسی کو اطاعت کہتے ہیں۔ اور یہی صحابہ میں تھی کہ وہ اطاعت رسول میں اس طرح گم تھے اور وہ اس طرح اطاعت رسول پہ چلتے تھے کہ کچھ بھی ہو جائے رسول کی بات کو واپس نہیں کرتے تھے۔ اور ان کی جو منزل قاب قوسین تھی وہ نقش قدم تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ آج بھی اگر کوئی شخص اطاعت رسول میں ڈھل جائے تو ولی اللہ بن جاتا ہے، محبوب خدا بن جاتا ہے۔ قرآن میں کہا گیا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، کہ حضور آپ ان کو فرما دیجئے کہ اگر یہ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو میری اطاعت کر لیں، یعنی حضور کی، تو اللہ ان سے محبت کرے گا۔ یعنی اطاعت رسول کو جو ہے وہ ایک عام مسلمان کو محبوب خدا بنا دیتی ہے۔ یہ اطاعت رسول کا کمال ہے۔ اب ایک یہ واقعہ دیکھیے کہ حضرت علی کے زانوں پہ حضور نے سر رکھا ہے، آرام فرما رہے ہیں، اور حضرت علی جو ہے نماز عصر کا وقت وہ ملتوی کر رہے ہیں کہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام میں وہ مخل نہ ہو، اور نماز عصر ملتوی ہوتے ہوتے سورج غروب ہو گیا۔ تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی نماز چلی گئی تو آپ نے اللہ سے التجا کی اور سورج واپس آیا اور انہوں نے نماز پڑھ لی۔ تو یہ اطاعت رسول ہے کہ حضرت علی نے نماز چھوڑ دی لیکن اطاعت رسول نہیں چھوڑی، دامن رسول نہیں چھوڑا۔ تو اطاعت رسول میں یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض دفعہ نظام شمسی کو یہ زیر و زبر کر دیتی ہے، یہ اطاعت رسول کا کمال ہے۔ اسی طرح ایک صحابی آ رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ میں واعظ فرما رہے تھے، تو کچھ لوگ کھڑے تھے کچھ بیٹھے تھے، تو آپ نے لوگوں سے کہا کہ سب بیٹھ جائے، کھڑے نہ رہیں۔ تو صحابی مسجد کے بھی باہر راستے میں تھے، وہیں بیٹھ گئے۔ بعد میں حضور نے ان سے پوچھا کہ بھئی میرا یہ مطلب تو نہیں تھا کہ تم وہیں بیٹھ جاؤ۔ تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اگر آپ فرمائیں کہ بیٹھ جاؤ تو میں کیسے کھڑا رہ سکتا ہوں؟ یعنی ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ مطلب تو میں بھی سمجھتا تھا کہ آپ کن لوگوں کو کہہ رہے ہیں، لیکن جب آپ نے کہا کہ کوئی کھڑا نہ رہے تو میں کیسے کھڑا رہ سکتا ہوں؟ تو یہ اطاعت رسول ہے۔ اس لیے ہمیں سوچنا چاہیے اگر ہم آج اطاعت رسول پہ ڈھل جائیں تو ہم بھی اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کے لیے اطاعت رسول بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق اور مجھے توفیق عطا فرمائے۔